انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد خود قرآن حکیم نے واضح اور نمایاں کر دیا ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد ہے، اے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نبیوں کے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان سے ہمارا مقصد آپ کے دل کو ڈھارس دینا ہے اور آپ کے پاس ان میں حق پہنچ چکا ہے۔ اس میں مومنوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ قرآن مجید میں مزید فرمایا گیا ہے کہ ہم آپ کو پہلی اقوام کے واقعات سنائے دیتے ہیں تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ پہلے انبیاء اعظام کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی سلوک کیا تھا، لیکن عزت و عظمت، فتح و نصرت انبیاء علیہ السلام اور ان کے مخلص ساتھیوں کو ہی نصیب ہوئی۔ ذلت و رسوائی، ناکامی اور نامرادی حق سے اعتراض کرنے والوں کو پہنچی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح اتنی مشکلات سے مقابلہ کرنے کے باوجود وہ حق پر ڈٹے رہے اور اللہ کے نبی اور اللہ کے دوست خلیل اللہ کا لقب کیسے پایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جو شرک اور خرافات میں مدہوش تھا، اور جس گھر میں جنم لیا وہ شرک اور خرافات کا محور و مرکز تھا۔ اس پر اکتفا نہیں بلکہ اس خرافات کو حکومت وقت اور آپ کے والد کی معاونت اور سرپرستی حاصل تھی۔ حکمران نے جہالت زدہ ماحول سے فائدہ اٹھایا اور خود خدائی کا دعویٰ کر دیا اور خدا بن بیٹھا، نعوذ باللہ۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے اس کو حکومت سے نوازا تھا۔ جب ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت اور حیات ہے، بادشاہ کہنے لگا، زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال دے۔ یہ دلیل سن کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اللہ ظالموں کو راہ حق نہیں دکھایا کرتا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنان بن سام بن نو تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلافات بھی ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، دنیا کی مشرق اور مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ چونکہ ایک مدت بعید اور عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلاتا تھا، اسے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی اور نخوت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا تھا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کے رہ گئے ہیں۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بہت پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے دور رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلایا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریف فرمایا ہے کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ واللہ تعالی عالم۔ نمرود اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علی اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جانے بلب ہو گئے۔
اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا اور اتنی بڑی آگ جلائی کہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ مولانا عبد الرحمن کلیانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الاؤ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ کہو تو آپ کی مدد کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مخلص بندے کی یوں مدد فرمائی کہ آگ کو حکم دے دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، بلکہ صرف اس حد تک ٹھنڈی ہو جا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان میں صحیح اور سالم رہ سکیں۔ یہ آگ جو کئی دن میں بنائی گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کئی دن اس آگ میں رکھا گیا تھا، مگر آپ کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ جو رسیاں آپ کی مشقیں باندھنے کے لیے استعمال کی گئیں وہ جل گئیں، مگر آپ کے جسم کو کچھ بھی غضب نہ پہنچا۔ قرطبی اپنی تفسیر میں اس واقعے کو بیان کرتے لکھتے ہیں، خبر میں آیا کہ نمرود نے ایک محل تعمیر کروایا جس کا طول 80 ہاتھ تھا اور عرض 40 ہاتھ تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ انہوں نے 1 مہینہ لکڑیاں جمع کی، پھر ان کو جلایا، وہ اچھی طرح جل گئیں اور شعلے نکلنے لگے، یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی قریب سے گزرتا تو جل جاتا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا اور پھر ایک منجنیق میں رکھا، اور اس دن ابلیس نے یہ منجنیق تیار کی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، ابھی وہ ہوا ہی میں تھے کہ پہلے پانی کا فرشتہ آیا، ان کی مدد کو آیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ پھر ہوا کا فرشتہ آیا، اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کی، اس کی حاجت نہیں ہے۔ غرض ایک ایک کر کے فرشتے ہوا میں آپ سے کلام کرتے رہے اور آپ ان کو جواب دے کر منع کرتے رہے۔ پھر سب سے آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی ان کا یہی کلام ہوا، لیکن جب وہ آگ میں گرے تو اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم فرما دیا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جتنے دن بھی وہ آگ میں رہے وہ اتنے سکون سے رہے کہ ساری زندگی اتنا سکون ان کو محسوس نہ ہوا، اور آگ اس قدر ان کے لیے آرام دہ تھی کہ وہ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کوئی 7 دنوں تک اس آگ میں رہے اور آپ نے وہیں پر نماز ادا کی۔ قرطبی لکھتے ہیں کہ سارے جانور اس آگ کو بجھانے والے تھے سوائے چھپکلی کے، جو اس آگ پر پھونکے مارتی رہی تھی، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کے لیے کہا تو اللہ کے حکم سے زمین کی تمام آگ بجھ گئی تھی اور کوئی بھی گوشت نہیں بھونا گیا تھا۔ اللہ کے حکم سے آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے، اور علی اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے واحد لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی جانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی، اور بولا کہ دیکھ لو، یہ جو مردہ تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے، جو زندہ کرنے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے، اس لیے آپ نے اس کو سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود بہت پریشان ہوا اور کوئی بھی جواب نہ دے سکا، اور اتنی عوام کے سامنے اس مناظرے میں وہ سخت ذلیل ہو چکا تھا، اس لیے اس ضلالت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو للکارا
اور کہا کہ اگر تمہارا رب اتنا ہی طاقتور ہے تو اسے کہو کہ مجھ سے جنگ کرے، میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا اللہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرتا ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جنگ کے لیے بالکل تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب تجھ سے جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، تو نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ چونکہ نمرود پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا تو پوری دنیا سے اس نے جگہ جگہ سے بہت اعلیٰ سے حکمران بلائے جو کہ لڑائی کے لیے اس نے تیار کیے، اور ایسے ہتھیار جو کہ اس کو جنگ میں جتا سکتے تھے۔ نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا تھا۔ 3 دن کے بعد اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہارے رب سے جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، اپنے رب کو کہو کہ اپنی خدائی فوجدار بھیج دے۔ نمرود جب میدان جنگ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج مقابلے کے لیے بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی اتنی بڑی فوج بھیجی کہ وہ نمرود کی فوج کو چاٹ کے کھا گئی اور صرف ڈھانچے ہی باقی رہ گئے۔ یہ عبرتناک حشر دیکھ کر اپنی فوج کا نمرود سخت گھبرا گیا اور گھبرا کر محل کی طرف بھاگ گیا۔ محل میں آ کر اس نے اپنی بیوی کے کمرے میں اپنے آپ کو چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑا مچھر اس کے محل میں داخل کیا۔ اس لنگڑے مچھر کو دیکھ کر نمرود گھبرا گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ حقیر سی مخلوق نے میری فوج کا کیا حال کر دیا، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں اور اس مچھر کی فوج نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے نتنوں کے ذریعے اس کے سر میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ وہ لنگڑا مچھر جس کو نمرود بہت حقیر سمجھتا تھا، آہستہ آہستہ اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا اور اس کو اتنی تکلیف دیتا تھا کہ وہ تکلیف سے بے حال ہو جاتا تھا۔ نمرود نے اپنے محل میں داخل ہونے والے ہر بندے سے یہ کہا کہ وہ جب بھی محل میں داخل ہوگا وہ اس کے سر پر جوتے مارا کرے گا۔ اپنے سر کو دیواروں میں مارا کرتا تھا اور اپنے سر پر لوہے کی سلاخیں مارا کرتا تھا۔ اتنے بڑے بادشاہ کا یہ عبرتناک حال دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ نمرود تکلیف سے اتنا بے حال ہونا شروع ہو گیا کہ وہ ہر انسان سے کہتا تھا کہ وہ اس کے سر پر بہت زیادہ جوتے ماریں، اور جو چیز بھی ہوتی تھی وہ اس کو اپنے سر پہ مارنے کے لیے کہتا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے مچھر جو ہے اس کے سر کو کاٹنا چھوڑ دیتا تھا اور اس کے بعد اس کے سر کو آرام آ جاتا تھا، لیکن جیسے ہی کچھ وقت کے بعد مچھر جو ہے وہ اپنی حرکت میں آ جاتا تھا، اس کے دماغ کو دوبارہ چاٹنا شروع کر دیتا اور اس کو بہت زیادہ تکلیف دینا شروع کر دیتا تھا۔ اتنا بڑا بادشاہ اور اتنی طاقت اور خدائی کا دعوت کرنے والا بادشاہ اللہ کے حکم سے ایسی عبرتناک موت کا حامل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے غرور اور تکبر نہیں دکھانا چاہیے ہے۔ نمرود کا عبرتناک حال ہمیں اس بات سے سبق دیتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہم کسی بھی غرور اور تکبر میں نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ سجدہ ریز رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔